الحمدللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ سوال کیا گیا فضیلت الشیخ، کیا یہ تفسیر سلف الصالحین سے منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اپنے عرش پر مستوی ہونے کے معنی یہ ہیں کہ وہ عرش پر اس طرح ہے جیسے اس کے جلال کے شیان شان ہے؟ مختصر اور جامع معنی عبارت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اپنے عرش پر مستوی ہونے کے معنی کیا ہیں؟ تمام قسم کی حمدیں اللہ جل شانہ کے لیے ہیں۔ یہ ہم جس طرح کے عقیدہ توحید کے مسائل سوال و جواب کی شکل میں بیان کر رہے ہیں، تو اس سوال کا جواب دیتے ہوئے سوال پھر سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ کے اپنے عرش پر مستوی ہونے کے معنی کیا ہیں۔ شیخ رحمۃ اللہ علیہ جواب دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اپنے عرش پر استوا کی یہ تفسیر کہ وہ اپنے عرش پر اس طرح مستوی ہے جیسے اس کے جلال کے شیان شان ہے، جس طرح کہ اس کی شان ہے اس طرح وہ اپنے عرش پر مستوی ہے۔ وہ کس حالت میں ہے یہ ہم بیان نہیں کر سکتے، اور یہی وہ تفسیر ہے جس کو سلف الصالحین نے کیا، اور بعد نے تو اس کو کہا یہ سلف الصالحین کی تفسیر ہے۔ امام المفسرین ابن جریر ابو جعفر الطبری نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ استوا کے معنی علو و ارتفاع کے بھی ہیں، جیسے کوئی کہتا ہے کہ استوا فلان علی سریرہ، فلاں اپنے تخت پر مستوی ہے، تو اس سے علو مراد ہوتا ہے۔ اور انہوں نے ارشاد باری تعالی الرحمن علی العرش استوا، رحمان نے عرش پر قرار پکڑا کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ رحمان اپنے عرش پر مرتفع اور بلند ہے۔ سلف سے اس کے مخالف تفسیر منقول نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لغت میں استوا کا لفظ کئی طرح استعمال ہوا ہے۔ دیکھیں بھائی، قرآن جو ہے یہ عربی زبان میں نازل ہوا ہے، تو اس کو سب سے زیادہ جاننے والے عرب ہیں، کیونکہ ان کی یہ مادری زبان ہے۔ قرآن عربی زبان میں یعنی عربوں کی زبان میں نازل ہوا۔ کہتے ہیں پہلا معنی اس کی وجہ یہ ہے کہ لغت میں استوا کا لفظ کئی طرح استعمال ہوا ہے۔ وہ کس کس طرح استعمال ہوا ہے وہ ذرا سنیے۔ نمبر 1، اگر یہ مطلق اور غیر مقید استعمال ہو، مطلق یعنی عام اور اس کی قید نہ ہو، اگر یہ مطلق اور غیر مقید استعمال ہو تو اس کے معنی کمال کے ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى، اور جب موسیٰ اپنی جوانی کو پہنچے اور عقل و شعور میں
کامل ہو گیا، واو کے ساتھ مل کر استعمال ہو تو یہ برابری کے معنی میں آتا ہے۔ استول ماء والعتبہ، پانی اور دلیز برابر ہو گیا۔ دروازے کی ہوتی ہے نا دلیز، پانی اور دلیل برابر ہو گیا، واو کے ساتھ مل کر ہو استعمال ہو تو یہ برابری کے معنی۔ استوا علی الماء والعتبہ، کہ پانی دلیز کے برابر ہو گیا۔ الہ کے ساتھ مل کر استعمال ہو، الہ جو حرف جار ہے، الہ کے ساتھ مل کر استعمال ہو تو یہ قصد اور ارادے کے معنی میں آتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ثم استوى الی السماء، پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا۔ ثم استوى الی السماء، الہ کے ساتھ مل کر استعمال ہو تو یہ قصد اور ارادے کے معنی میں آتا ہے۔ تو مراد کیا؟ ثم استوى الی السماء، پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا۔ اعلیٰ کے ساتھ مل کر استعمال ہو تو یہ علو و ارتفاع کے معنی میں آتا ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے الرحمن علی العرش استوى، رحمان نے عرش پر قرار پکڑا۔ بعد سلف کون ہے؟ جو ہمارے پچھلے گزرے ہوئے صحابہ ہیں، تابعین ہیں، اور اس کے بعد نیک اور صالح لوگ ہیں، سلف الصالحین ان کو کہتے ہیں۔ بعد سلف کا یہ مذہب بھی ہے کہ استوا کا لفظ الا اور علا دونوں کے ساتھ استعمال ہونے کی صورت میں ارتفاع و علو کے معنی میں ہوتا ہے۔ جیسا کہ بعض کا مذہب یہ ہے کہ علا کے ساتھ استعمال ہونے کی صورت میں یہ صعود اور استقرار کے معنی میں ہوتا ہے۔ امام ابن قیم رحمت اللہ علیہ جو بہت بڑے عالم ہوئے ہیں، فرماتے ہیں کہ الرحمن علی العرش استوى کی تفسیر خارجہ بن مصعب سے یہ نقل ہے کہ یہاں استوا کا لفظ بیٹھنے کے معنی میں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ استوا بیٹھنے ہی کو کہتے ہیں۔ بیٹھنے کا ذکر ایک حدیث میں بھی ہے، جسے امام احمد نے روایت کیا ہے اور ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ مرفوع وارد ہے۔ تو خلاصہ کلام کیا ہے؟ اتنی لمبی چوڑی بحث کا کہ اللہ رب العزت اپنے عرش پر مستوی ہے، جس طرح کہ اس کی ذات کو یہ لائق ہے، جیسے کہ اس کے جلال کی شان ہے، اس کی ہم بندوں سے کیفیت بیان کریں گے تو یہ قطعاً کسی صورت میں بھی جائز نہیں ہے۔ بعض لوگ اس کو بندوں سے تشبیہ دینا شروع کر دیتے ہیں، جو شرعاً حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کی یہ کیفیت بیان کرنا، اس کی مثال بیان کرنا، اس کی تحویل و تمثیل بیان کر دینا، یہ شرعاً اس کی کوئی اجازت نہیں۔ جس طرح کے علماء نے، سلف و صالحین نے اس بارے میں بے شمار اقوال بیان کیے ہیں، تو ہم نے وہی منہج، وہی مسلک کو اپنانا ہے جس پر سلف و صالحین ہیں، اور اہل سنت والجماعت کا جو مذہب ہے، اپنی طرف سے
کسی مذہب کو اختیار نہیں کرنا۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح معنوں میں کتاب و سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی۔